اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے دلوں سے ان کی دشمنیاں مخالفتیں جو ہیں یہ کھینچ کر نکال دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم ایمان والوں کے سینوں میں سے دلوں میں سے بغض و عناد دشمنیاں جو ہیں یہ کھینچ کر نکال دیں گے۔ جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگا کر بیٹھیں گے، ان کی خوش گپیاں ہوں گی، یہ لوگ تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اور یہ آیا مبارکہ ایک آیت 8ویں پارے کی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، سورۃ الاعراف میں۔ دوسری آیت سورۃ الحجر 14ویں پارے میں، دونوں میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم ان کے سینوں سے ان کے دلوں سے ان کی دشمنیاں نکال کر پھینک دیں گے۔ حالانکہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور تھا کہ جس میں صحابہ کرام ایک دوسرے پر جانیں دینے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم ان کے سینوں سے دشمنیاں نکال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا ان کے آپس میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے، ان کی لڑائیاں ہوں گی، ان کی آپس میں دشمنیاں ہوں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی دشمنیاں لے کر آخرت کی طرف بھی چلے جائیں، آخرت کی طرف بھی چلے جائیں۔ اور یہ تو پکی بات ہے نا کہ آپس کی لڑائی کسی کو کافر نہیں بنا دیتی، آپس کی لڑائی کسی کو کافر نہیں بنا دیتی۔ یہ نہیں ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو جناب ان میں سے ایک مسلمان رہے دوسرا کافر ہو جائے، یہ نہیں ہوتا، دونوں مسلمان ہی رہتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ان کے دلوں سے دشمنیاں نکال دیں گے، دشمنیاں نکال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو وہ کافر نہیں ہو جاتے، ورنہ دشمنیاں نکالنے کا کیا تک بنتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک یہ بھی بن سکتا ہے کہ یہ کورٹ کچہریوں میں لوگ پھر رہے ہیں، لوگوں کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، تو کیا جتنے بھی یہ لوگ کچہریوں میں پھر رہے ہیں اللہ اپنا دے کیا یہ کافر؟ یا یہ کہ ان میں سے کافر کون رہا، مسلمان کون ہو گیا اور کافر کون رہا؟ جس طرح کہ یہ کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ غزوہ جنگ صفین میں ایک طرف بھی صحابی دوسری طرف بھی صحابی، یہ صحابی کیسے رہا؟ تو پھر انہیں یہ فتویٰ لگانا چاہیے کہ جب یہ کورٹ کچہریوں عدالتوں میں جاتے ہیں ایک طرف ایک فریق ہوتا ہے دوسری طرف دوسرا فریق ہوتا ہے، تو بتائیں ان میں سے مسلمان کون ہے اور کافر کون ہو گیا؟ یا دونوں مسلمان ہی ہیں دونوں طرف، یا ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہو گیا؟ جس طرح آپس کی لڑائی ایک مسلمان دو مسلمان بھائیوں کو میں سے ایک کو کافر نہیں بنا دیتی، اسی طرح دو صحابیوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے ایک صحابی دو کیا نام ہے وہ درجہ صحابیت سے گر نہیں جاتا، صحابی دونوں ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ ہم ان کے دلوں سے دشمنیاں نکال کر پھینک دیں گے، نکال دیں گے۔ یہ دشمنیاں نکالنے کا مطلب یہی ہے کہ دونوں فریق مسلمان رہے، اگر کوئی صحابی ہے تو وہ صحابی رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر فرما دے گا۔ لہٰذا ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے سے بہرحال گریز کرنا چاہیے، لیکن یہ بات جو میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ آپس کا اتفاق بہرحال ضروری ہے،
اتفاق جو ہے یہ بہرحال ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں بس صرف اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپس کا جو اتفاق ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ملتا ہے، اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ یہ آیہ مبارکہ سورۃ الانفال کی ہے، سورۃ الانفال کی یہ آیہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا دیا کہ تم لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا اگر جو کچھ زمین میں ہے یہ تم سارے کا سارا خرچ کر دو، جتنے بھی زمین کے خزانے ہیں سارے کے سارے اس کام کے لیے خرچ کر دو کہ جناب تم لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ لو گے، اللہ نے فرمایا یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ یہ کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مال و دولت کی فراوانی آپس میں محبت کا سبب ہوتی تو یہ مالدار لوگوں کی آپس میں کبھی بھی لڑائی نہ ہوتی، کیونکہ ان کے بعد تو ساری سہولیات ہوتی ہیں، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپس کی جو میں محبت ہے، پیار ہے، خلوص ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے، یہ لوگوں کی محنت کا صلہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ اس کے معاملے میں مال و دولت کی فراوانی جو ہے یہ کوئی کردار ہے ادا کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، ان کے متعلق جو اہل تشیع کہتے ہیں وہ تو کہتے رہیں، لیکن ہم اہل سنت کا اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ درجہ صحابیہ سے نہیں گرے، دونوں صحابی ہی رہے۔ جس طرح کہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے دو مسلمان جو ہیں، جس طرح کہ ایک مسلمان رہے دوسرا کافر ہو جائے، جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح دو صحابی بھی آپس کی لڑائی کی وجہ سے صحابت کے درجے سے نہیں گر سکتے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔